السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ آپ کو یہ ناول اچھا لگ رہا ہوگا۔ اگر آپ بھی اس ناول کی سیریز کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔ ناول شدت عشق، رائٹر مرحا شاہ۔ صدف نوٹ کر رہی تھی وہ بجھی سی ہے، اس کا چہرہ بے رونق سا لگا۔ اس لمحے انہیں وجدان پر غصہ بھی آیا اور اس کی بے چینی اس کے لیے دیکھ وہ خوش بھی ہوئی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی یہ رشتہ اور اپنا رخصتی کا فیصلہ درست لگا۔ وجدان احمد شاہ کے نام لینے کی دیر تھی، وہ سرایت سے لاؤنج کے دروازے کی طرف پلٹی۔ وجدان نہیں آیا۔ صدف وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے استفسار کر رہے تھے۔ مایوس نظریں واپس پلٹیں۔ نہیں شاہ، وہ شاید بزی ہیں کہیں۔ کال نہیں کی، کہاں ہے وہ؟ لمز سب کی نظریں اور باتوں سے شدید بیزار ہو رہی تھی۔ بے دلی سے کھانا کھاتے وہ گارڈن میں آ گئی تھی۔ لمز چلو کہیں باہر چلیں، مجھے اپنا شہر ہی دکھا دو، اسی بہانے اسلام آباد بھی دیکھ لوں گی میں۔ پھپھو کی بیٹی اس کے پیچھے آ گئی تھی۔ ہر بندے پر غصہ چڑھ رہا تھا، اس پر بھی بلا وجہ آ رہا تھا۔ میرا ساتھ دیکھنے جانا، جس نے خود نہیں دیکھا، اور ویسے بھی مجھے نہیں جانا کہیں بھی، آپ چلی جائیں۔ تم موڈی نہیں ہو گئی؟ اس کے ہم قدم ہوتے کہا۔ آپ نے گھر کب جانا ہے آپی؟ مصنوعی مسکراہٹ سے پوچھا۔ کیا مطلب؟ تم نکالنا چاہ رہی ہو؟ وہ ماتھے پر بل لائی۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا آپی۔ یکدم اسے احساس ہوا کچھ غلط بول گئی ہے۔ مطلب مجھے سمجھ آ رہے ہیں، تم بیزار ہوتی ہو۔ نہیں آپی، ایسی بات نہیں ہے۔ چلو وجدان آئے گا پھر اس کے ساتھ ہینگ آؤٹ پر چلیں گے۔ لے ہی نہ جائے ہینگ آؤٹ پر۔ تمہیں یہ بھی ضرورت کا سامان چاہیے؟ مجھے بتا دو، میں لا کر دوں گا۔ نو تھینکس، آئی کین مینیج۔ اپنا بستر سمیٹتے کہا۔ اس سب کا مطلب؟ وہ بال بناتے شیشے سے اسے دیکھتے تعجب میں تھا۔ مطلب صاف ہے، مجھے احسان نہیں چاہیے تمہارا، اعتماد اور بے خوفی سے جواب دیا۔ اس وقت میرے کمرے میں، میرے نکاح میں ہو، میری ذمہ داری ہو تم مس مریم مراد جہانگیر۔ ہر لفظ چباتے ادا کیا، خصوصی اپنا نام اس کے نام کے ساتھ جوڑتے کہا۔ میں صرف مسلط ہوئی ہوں تم پر، تمہیں پھنسانے کا ٹیگ لگ چکا ہے مجھ پر۔ تم چاہو تو ڈائیورس دے سکتے ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اتنی بچی نہیں تھی وہ اس کی ماں کی بات کا مطلب نہیں سمجھتی۔ وہ اسے ناپسند کر رہی تھی تو وہ کیسے اس گھر میں رہ سکتی تھی جہاں ناپسندیدگی ہو؟ اگلے لمحے وہ اس کے سر پر تھا۔ کیا کہا تم نے؟ ڈائیورس چاہیے تمہیں؟ اس کی بازو کمر پر مروڑی تھی۔ تمہارے لیے نکاح کیا ایک مذاق ہے؟ مذاق سمجھتی ہو تم شادی بیاہ کو؟ اس کے کان میں گھرایا تھا۔ اس لڑکی پر شدید غصہ آیا تھا مراد کو۔ مریم کی تکلیف سے جان جا رہی تھی۔ مراد ہاتھ چھوڑو میرا، یو ہرٹنگ می۔ تکلیف کی شدت میں آنسو آئے تھے۔ ایک تو وہ دکھ سے گزر رہی تھی، اوپر سے اس کا نارمل رویہ یکدم بدلتے دیکھ مزید آنسو آ رہے تھے۔ تو سوچ بھی کیسے لی تم نے یہ بکواس؟ وہ صدمے میں تھا۔ کل نکاح ہوا ہے، اسے ڈائیورس کی بات سوچ کیسے لی؟ زبردستی کے رشتے پائیدار نہیں ہوتے مراد جہانگیر، وہ زبان چلانے سے کہاں باز آنے والی تھی۔ ڈیم شٹ اپ، تم ایک نمبر کی بد دماغ لڑکی ہو، سمجھی تم؟ ایک بات میری کان کھول کے سن لو، اس گھر سے قدم باہر نکالنا تو دور، کچھ الٹا سیدھا سوچا تو اپنے حشر کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اسے دور جھٹکتے انگلی اٹھاتے وارن کیا۔ دو نمبر پولیس والے، تم روب نہیں ڈال سکتے مجھ پر۔ اپنی ٹون میں واپس آتے وہ غصے میں چلائی۔ میں تمہارے ساتھ سب کچھ کر سکتا ہوں ڈیئر بیوی، سو اپنا چھوٹا سا بے وقوف دماغ چلانا بند کرو کہ تم مجھ سے چھٹکارا حاصل کر لو گی، کیونکہ یہ تو ناممکنات میں سے ہے۔ اب اور جلدی تمہیں مجھے چھوڑنے کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس کا غصے سے تمتماتا سرخ ہوتا چہرہ تھپ تھپ آیا تھا۔ ناؤ آئی ایم گیٹنگ لیٹ۔
ون مور تھنگ مسز مراد، وہ دروازے سے پلٹتے قریب آیا۔ آئی وانٹ دیٹ، میں رات میں جب پولیس اسٹیشن سے واپس آؤں تو اچھی بیویوں کی طرح میرے انتظار میں ملو مجھے۔ آنکھ مارتے وہ نکلتا چلا گیا۔ میری جوتی کرتی ہے تمہارا انتظار۔ پیچھے وہ اس کی باتوں کے مطلب سوچتی سیکھ پا ہو رہی تھی۔ تھینک یو، دس واز بیوٹیفل گفٹ۔ وہ خوشی سے اس سرپرائز کو دیکھ رہی تھی۔ آپ خوش ہیں؟ تاہا اس کو خوش دیکھ کے خوش تھا۔ اس نے ہنی مون کی جگہ عمرے کے ٹکٹ اسے دیے تھے، جسے دیکھتے وہ خوشی سے سرشار ہو رہی تھی۔ میں بتا نہیں سکتی تاہا آپ کو، وہ اس کے سینے سے لگتے بولی، آنسو خود بخود آنکھوں سے جاری ہوئے۔ آپ نہ بتائیں، مجھے نظر آ رہی ہے آپ کی خوشی، ورنہ ایسا موقع کب دیتی ہیں آپ؟ اس کے خود کے قریب آنے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس کی بات سے وہ سرخ پڑی۔ آئی لو یو تاہا، آئی لو یو 2 3 4 اینڈ دا ہول 6 آف دا ورلڈ۔ ہم کل شام نکل رہے ہیں نا؟ مجھے مما کی طرف بھی جانا ہے ملنے۔ اوکے چلیں گے، بٹ کل۔ ابھی ٹائم دیکھیں، ابھی بس مجھے ٹائم دیں۔ گھڑی کی طرف توجہ مبذول کروائی جہاں 10 بجنے والے تھے۔ آپ کو ہی دیتی ہوں، ابھی مجھے نیند آ رہی ہے تاہا، جمائی لیتے کہا، اور اس کے خطرناک ارادوں سے وہ اس سے دور ہوئی۔ یہ سراسر ڈرامہ ہے مس وانیا، میں دوپہر میں جب واپس آیا تھا تو دیکھا تھا سو رہی تھیں آپ۔ اس پر جھکتے کہا، نو تاہا پلیز۔ اپنے چہرے کو شرماتے ہاتھوں میں فوری چھپایا۔ یس تاہا کی جان، ناؤ اٹس مائی ٹرن۔ بولتے ہی اس کے چہرے کو ڈھانپتے ہوئے ہاتھوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ 11 بجے کے قریب اس کی گاڑی کا ہارن محسوس ہوا۔ دل کی دھڑکن معمول سے تیز ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ لاؤنج میں آتا وہ فوراً وہاں سے غصے سے اٹھ گئی تھی۔ وہ سامنا ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ٹائم لگ گیا تمہارا۔ پہلا طنز کا وار ہوا تھا۔ موم بزی تھا۔ وہ وہیں لاؤنج میں ماتھا مسلتے بیٹھ گیا۔ ماں کی فکر تو چھوڑ ہی دو، ایک بیوی بھی ہے تمہاری، اس کا احساس ہے؟ نئی شادی ہوئی ہے، اس کے ساتھ وقت گزارنے کے بجائے تمہارے کام ہی ختم نہیں ہوتے؟ وہ لمس کے حصے کی بڑاس نکال رہی تھی۔ یہ اس نے کہا؟ انچاہی خوشی ہوئی تھی، کاش اس نے کہا ہو۔ وہ کہاں منہ سے کچھ کہے گی؟ ایپسٹ دیکھا تھا تمہارے لیے اسے۔ وہ کہہ دے تو میں ساری روٹین بدل لوں گا، اور ویسے میں مصروف رہا۔ ٹریجڈی ہو گئی تھی ایک، وہ مریم کا پتہ ہے نا؟ وہ انہیں تفصیلی بتا رہا تھا۔ مریم زیر لب دہرایا۔ شدید غصے کی لہر وجود میں دوڑی۔ باقی کی بات سنے بغیر وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ ہلکا گلابی آنچل نظر آیا تھا۔ ڈنر لگاؤں تمہارے لیے؟ صدف کی بات سے دھیان بھٹکا۔ نفی کرتے وہ اٹھا۔ روم میں داخل ہوا تو اسے کمفرٹر سر سے منہ تک تانے دیکھا۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز سے یقین دہانی ہوئی وہ روم میں نہیں ہے۔ تھوڑا سا چہرہ باہر نکالتے دیکھا۔ اس کے آنے سے پہلے فوری دوبارہ چہرہ چھپایا۔ لوگ میرا انتظار کرتے ہیں، مجھے مس بھی کرتے ہیں، میں آتا ہوں تو سونے کا ڈرامہ بھی کرتے ہیں۔ بال بناتے اسے سنایا۔ اس کے ہلتے وجود کو چوٹ کی۔ اس کی بات سے کمفرٹر کو مٹھی میں زور سے جکڑا اور آنسو پیے۔ وہ نہیں ہلی۔ کچھ ٹائم بعد وجدان نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر شرٹ اتارتے اپنا زخم دکھا۔ شاید پانی لگنے سے جلن کا احساس ہوا تھا۔ کافی ٹائم جب کوئی آواز محسوس نہیں ہوئی تو کمفرٹر ہٹاتے اسے دیکھا۔ اگلا لمحہ تکلیف دہ تھا۔ وہ ڈریسنگ کے آگے زخم کا معائنہ کر رہا تھا۔ اس کی طرف کندھا تھا۔ وہ بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ سب کچھ ذہن سے بھلاتے وہ بستر سے ننگے پاؤں نکلتے اس کی طرف بڑھی۔ کیا ہوا یہ؟ وہ اس کی طرف پلٹا۔ تم تو سو رہی تھی۔ وہ مسکراہٹ ضبط کر رہا تھا۔ اس کی بات سنے بغیر اس کے اونچا ہوتے اس کے کندھے سے نیچے بازو پر زخم دیکھا، کٹ گہرا تھا۔ یہ چوٹ کیسے آئی؟ وہ فکر مندی سے بولی۔ یہ بس معمولی سا کٹ ہے، وہ شرٹ پہنتے بول رہا تھا۔ یہ معمولی سا ہے؟
وجدان نے اس کی بات پر حیران ہوتے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تکلیف دیکھی۔ اس کی سرخ ڈوروں والی گرے آنکھیں اس وقت اس کے کھلے سے گرے کرتے کے ہم رنگ تھی۔ بے ترتیب بندھے بالوں میں اپنے کمسن حسن سے بے نیاز لاپرواہ سا گلابی دوپٹہ لیے تھی۔ اس پہر اسے دیکھتے کیا کیا خواہشات نہیں جاگ رہی تھی جس پر پورا حق بھی رکھتا تھا وہ۔ اگلے ہی لمحے بے لگام جذبات کے تحت اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ جیسے ہوش میں آئی، ساری محبت پریشانی پل میں ختم ہوئی۔ اس کے سینے پر زور دیتے پرے ہٹاتے ہلکان ہوئی۔ جب مجھ سے دوریاں اختیار کرتی ہونا تو بغاوتوں پر اتر آتے ہیں میرے جذبات۔ بات ادھوری چھوڑتے اس کی گردن پر جھکتے سرگوشی کی۔ اس لمحے بس وہ چاہیے تھی اپنی قریب ترین۔ اس کی گرم سانسیں جھلسا رہی تھی۔ اگلا لمحہ جان پر بن آیا تھا جب گردن سے اپنا دوپٹہ سرکتا محسوس ہوا۔ اس کے ہونٹ جا بجا اپنی گردن پر محسوس ہو رہے تھے۔ اس کو روکنا کہاں تھا اس کے بس میں، وہ بے اختیار ہو چکا تھا۔ پوری ہمت کرتے اسے خود سے دور جھٹکا۔ دور رہیں مجھ سے، میری فکر ہے آپ کو، میں مر جاؤں کوئی فکر نہیں۔ اسے دور کرتے آنسوؤں کی آمیزش میں کہا وہ جیسے فسوس خیز لمحوں کی گرفت سے باہر نکلا۔ یہ لب و لہجہ کچھ سمجھ نہیں آیا۔ وہ 2 قدم کا فاصلہ مٹاتے دوبارہ اس تک پہنچا۔ غصہ کس چیز کا ہے؟ میں پاس نہیں تھا یا میری محبت چاہیے؟ بات کا رخ بدلتے وہ پھر بہک رہا تھا۔ لمز کو اس کی پرسکون باتوں پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ نہیں چاہیے مجھے محبت، سنا آپ نے؟ یہ فون کس لیے رکھا ہے؟ استعمال کے لیے؟ ڈریسنگ سے اٹھاتے زمین پر پھینکا تو وہ کارپیٹ کی وجہ سے کچھ اثر نہ ہوا۔ وہ حیران ہوتے اس کی کارروائیاں دیکھ رہا تھا۔ یکدم ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ واو، امیزنگ، بیویوں والے گٹس۔ اشارہ فون کی طرف کیا۔ ہیٹ یو شاہ، آئی ہیٹ یو۔ صرف اپنا مطلب چاہیے آپ کو۔ جیسے کہ کون سا مطلب دیا مجھے تم نے؟ وہ فاصلہ مٹاتے پھر سے قریب ہوا۔ کوئی ایک بھی مطلب نہیں دیا تم نے مجھے، ہاں پر اب ارادہ ہے میرا۔ اس کی معنی خیز باتیں بری طرح سلگا رہی تھی۔ وہ کیوں پرسکون ہوتا ہے؟ یہ چیز مزید آگ لگاتی تھی۔ کیوں تھے اس مریم کے پاس؟ وہ چیختی جا رہی تھی۔ دور ہوتے اس کی ڈریسنگ پر پڑی قیمتی واچ پھینکی، اس کے پرفیومز بھی پھینک دیے۔ وجدان کو اس کے ہارش رویے میں اس بات نے چونکنے پر مجبور کیا۔ مریم کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ میں کہاں یاد آئی ہوں گی 2 دن چاہے میں مر۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے اسے خود سے قریب ترین کیا۔ اس کا غصہ، انسیکیورٹی، بے سکونی سب اپنے ہونٹوں میں جذب کی۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے پرے دھکیلنے کی انتھک کوشش میں تھی جو اس کی شدت میں اضافہ کر رہی تھی۔ اس کے بکھرے بالوں کو مٹھی میں جکڑے اس کی کمر کے گرد حصار باندھے تھا۔ بازو کے سہارے کھڑی تھی ورنہ اب تک تو زمین بوس ہو جاتی۔ جبکہ اس کی سانسیں تھمنے کے قریب ہوئیں تب رحم آیا تھا۔ وہ بھیگے لبوں سے سانس لیتے اس کے سینے سے سر ٹکا گئی تھی۔ کتنا زیادہ فضول قسم کا بولتی ہو، آئندہ مرنا ہوا تو مجھے بول دینا، خود تمہاری جان لے لوں گا اپنے طریقے سے۔ جھکتے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ انتہا سے زیادہ بے شرم ہیں آپ شاہ۔ اپنے ہونٹ بری طرح رگڑے۔ جیسے کہ کیا بے شرمی کی؟ ڈٹھائی کا مظاہرہ کرتے پوچھا۔ نکلو میرے روم سے۔ روتے اسے دور دھکا دیا۔ کیا؟ وہ حیرت میں تھا۔ مجھے ہرٹ کر لو پلیز، خود کو نہیں کرو۔ اسے پھر سے روتے دیکھ، عجیب و غریب رویہ دیکھ وہ اب اصل میں پریشان ہوا تھا۔ وجدان 1 منٹ سے پہلے چیختے کہا، اچھا ابھی اس پہر کہاں جاؤں میں؟ معصومیت کی انتہا کی۔ اپنے اسٹڈی روم میں۔ مجھے نہیں پتا، جہاں مرضی جائیں۔ وہ مزید بگڑ رہی تھی۔ اچھا جا رہا ہوں، رونا بند کرو۔ جاؤ، وہ پھر سے چیخی۔ اس کی حالت کے پیش نظر وہ کمرے میں موجود اسٹڈی روم کے اندر چلا گیا۔ بے دردی سے بیڈ پر بیٹھتے آنسو رگڑے اور مزید غصہ آیا۔
اگلے 2 منٹ میں وہ تن فن کرتے اسٹڈی روم میں گئی۔ وہ کاؤچ پر آنکھیں موندے تھا، جیسے یقین تھا وہ واپس آئے گی۔ کم ہیئر، بند آنکھوں سے کہا۔ آئی ہیٹ یو، اس کے سینے سے لگتے کہا۔ اس کے آنسوؤں سے شرٹ بھیگتی محسوس ہوئی۔ مجھے نہیں پتا میں کیوں، میں مر جاؤں گی وجدان، میں مر رہی ہوں۔ اس کی بات سے دل مٹھی میں جکڑا گیا تھا۔ اسے بازوؤں میں بھرتے روم میں بیڈ پر لایا۔ کس چیز کو سوار کیا ہے؟ اس کے بال سنوارتے پوچھا۔ وہ مجھے بری لگتی ہے، مجھے ہر وہ لڑکی بری لگے گی جو آپ کے قریب آئے گی۔ آپ مجھ سے دور ہو رہے ہو نا؟ یو ہیٹ می؟ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں وہ جانے کیا روتے بول رہی تھی۔ اس کی بات سے اندازہ ہوا وہ کمپلیکس کا شدید شکار ہوئی ہے۔ کیوں غلط سوچ رہی ہو؟ کیوں دماغ خراب کر رہی ہو اپنا؟ میں اپنی جان سے کیوں نفرت کروں گا؟ اس کے ماتھے کو لبوں سے چھوتے پرسکون کیا۔ کیونکہ اس نے کہا تھا آپ مجھ سے نفرت کرو گے۔ کس نے کہا تھا یہ؟ وہ صدمے میں ہوا۔ اس نے کہا تھا وجدان، آپ کو بلانے سے اس نے مجھے بہت ٹارچر کیا۔ یہ یہیں دیکھیں، بہت پین ہوتا ہے۔ کندھے کی طرف اشارہ کرتے بولتے بولتے وہ رکی۔ بتاؤ کیا کہا تھا اس نے؟ میں سن رہا ہوں نا، پلیز بول دو۔ جو تمہیں ڈسٹرب کر رہا ہو بول دو۔ وہ اس کا دماغ اب اس چیز سے آزاد کرنا چاہتا تھا۔ پھر مجھ سے دور ہو جاؤ گے آپ؟ وجدان کو اپنی کمر پر گرفت مضبوط لگی۔ میں کیوں دور ہوں گا یار؟ لمس جو بھی دل میں ہے، شوہر سے کچھ بھی نہیں چھپاتے، یقین ہے نا مجھ پر؟ بلیو می، میں کہیں نہیں جا رہا، میں سن رہا ہوں۔ مجھے بتاؤ گی تو ہی مسئلے کا پتہ چلے گا نا مجھے۔ نرم لہجہ رکھتے اس کا خوفزدہ چہرہ نظروں کے حصار میں لیا۔ مجھے ٹارچر کیا، میرا دوپٹہ بھی کھینچا، مجھے زور سے تھپڑ مارے تھے۔ وہ جیسے جیسے روتے بول ہی رہی تھی، مٹھی زور سے بند کیے وہ اشتعال ضبط کر رہا تھا۔ پھر اس نے مجھے ایک انجیکٹ کیا تھا۔ پھر کیا ہوا تھا مجھے یاد کیوں نہیں آ رہا؟ مجھے کچھ یاد نہیں آتا میرے ساتھ۔ اس کے ہاتھ ہٹاتے وہ خوفزدہ سی دور ہٹی۔ وہ یکدم خیالات سے نکلا۔ او میرے خدایا، تم اس دن کی یہ سوچ رہی ہو؟ اس کو خود سے دور کرنا، قریب نہیں آنے دینا۔ سب جیسے جیسے آہستہ آہستہ سمجھ میں آیا، غصے کا گراف بڑھ رہا تھا۔ اس بندے نے اس کا دماغ فضول گوئی سے خراب کر دیا تھا۔ اب اسے ہر حال میں ڈھونڈنا تھا۔ میری جان، کچھ نہیں ہوا تھا، اس کا گواہ میں ہوں، تمہارا شوہر۔ سب سے بڑا گواہ ہے تمہاری پارسائی کا۔ نو نو، دور رہے مجھ سے۔ اس کے قریب بڑھتا دیکھ وہ پھر سے آپے سے باہر ہو رہی تھی۔ اچھا ایک بات سن لو، پھر چاہے پاس نہ آنا۔ پتہ ہے برا ان کے ساتھ ہوتا ہے جو دوسروں کا برا چاہیں۔ میں نے کسی کا برا نہیں چاہا، پھر میری بیوی کے ساتھ کیسے کچھ غلط ہوتا؟ یہ معجزہ تھا میرے لیے کہ تمہیں کچھ نہیں ہوا۔ میں اس دن 1000 دفعہ مرا تھا۔ تمہیں اس حال میں دیکھ کر صرف جان ہی بچی تھی جو نہیں نکلی۔ آئی پرومس کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اس کے بکھرے بال سنوارتے انگلیاں چلائیں اور اس کا ساتھ پاتے پرسکون ہو رہی تھی۔ وہی تو چاہیے تھا بس، اس کی ساری اٹینشنز چاہیے تھی، وہ سمجھ رہا تھا۔ اب خود کو سزا دینا بند کرو۔ اس کے بالوں کو چوما۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ سارا غبار نکال چکی تھی۔ اب نئی ٹینشن دماغ میں آ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ اپنے بالوں سے نکالا کیا؟ اس عمل سے اس کو دیکھا مریم کے پاس۔ وجدان حیران ہوا، اس کی سوئی اتنا سب ہونے کے بعد پھر وہیں اٹک گئی تھی۔ اس کا نکاح کرایا مراد سے، اسے سب بتایا۔ برا ہوا اس کے ساتھ، آپ نے بائی ہونے کا فرض نبھایا۔ بائی لفظ پر خاصا زور دیا۔ بائی؟ اتنی سنجیدہ سچویشن میں بھی اسے اس کا بائی بنایا؟ وجدان نے اپنے قہقہے کا گلا گھونٹا۔ اچھا آج کیا کیا تھا رونے کے علاوہ؟ کمفرٹر درست کرتے، سائیڈ لیمپ آن کرتے، اس کا سر اپنی بازو پر رکھتے انہماک سے پوچھا۔ یہ سراسر اس کا دھیان بھٹکانا تھا۔ پتہ ہے آج کیا ہوا؟ وہ فوری متوجہ ہوئی۔
مجھے کیسے پتا ہوگا؟ اس کا سرخ رویا چہرہ دیکھتے وہ دوبارہ جھکتا اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھے بتا رہی تھی۔ بات کاٹنے پر اسے گھورا۔ آپ کی وجہ سے پھپھو نے مجھے ڈانٹا تھا۔ میری وجہ سے کیوں ڈانٹا؟ حیرت میں ڈوبے پوچھا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں لاپرواہ ہوں، میں شادی شدہ ہوں، ان کے 2 بچے تھے میری عمر میں، منہ بگاڑتے کہا۔ پھر تم نے کیا کہا؟ وجدان کو اس کی بے تک کی باتیں ہنسی دلا رہی تھی۔ پھر میں نے کہا تھا میں کہاں سے لاؤں؟ جھنجھلاتے کہا۔ کیا خیال ہے پھر پلان کر لیں ہم؟ خمار آلود لہجہ ہوا۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس کی بات پر گلابی سے سرخ پڑتے اس کے سینے میں فوری منہ چھپایا۔ کام کی بات پر نیند ہی آنی تھی، وجدان نے اس کے چھپے چہرے کو دیکھتے کہا۔ رات 2:30 بجے کے قریب وہ گھر داخل ہوا تھا۔ روم میں پہلا منظر یہ تھا کہ وہ خود سر لڑکی ساری لائٹس آن کیے آڑی ترچھی صوفے پر تھی۔ اسے اندازہ ہوا اسے ابھی یہ ادراک ہوا ہے کہ یہ اس کے ہائٹ کے لیے ناکافی تھا۔ مراد عیش عشق کر اٹھا اس کی انا پر جس نے اس کی غیر موجودگی میں بھی بیڈ پر سونے کی زحمت نہیں کی تھی۔ ضدی لڑکی، بڑبڑاتے اس نے بیڈ پر بیٹھتے جوتے اتارے تھے۔ شرٹ کا اوپری بٹن کھول کر وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ یونیفارم چینج کر کے وہ واپس آیا، قدم خود بخود اس کے صوفے کی طرف بڑھے۔ گھٹنوں کے بل جھکتے وہ بیٹھا تھا، نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ ہلکا سا منہ کھولے وہ گہری نیند میں تھی۔ یکدم جھکتے اس کے چہرے پر بال بکھرے اس کی لٹ پر پھونک ماری تھی۔ وہ نیند میں ہلکا سا ہلی تھی۔ مراد پیچھے ہوا۔ اگلے لمحے پھر وہی حرکت کی۔ اس کا ڈسٹرب ہونا اسے جانے کیوں مزہ دے رہا تھا۔ فرصت سے اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ شفاف گندمی چہرہ، اس کی ناک میں سوراخ تھا۔ وہ حیران ہوا، شدت سے دل چاہا اس کی میں نوز پن ہوں۔ یہی سب سوچتے ہوئے اس کے ناک پر جھکتے اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا۔ وہ پھر سے کسمسائی تھی۔ وہ جاگتے جتنی مغرور تھی، سوتے ہوئے اتنی ہی معصوم لگ رہی تھی۔ صبح مزہ آئے گا بیوی۔ چہرے پر شرارتی مسکراہٹ لاتے اسے بازوؤں میں بھرتے وہ بیڈ پر لایا۔ گردن پر کچھ محسوس ہوا تو وہ کسمسائی تھی۔ نیم آنکھیں ناموس ماحول سے شناسائی چاہ رہی تھی۔ ہوش ٹھکانے تو تب لگا جب اپنی گردن میں منہ دیے وجدان کو دیکھا جس کی سانسوں کی تپش سے وہ جاگی تھی۔ رات کا منظر ذہن میں ابھرا۔ وہ امپریکٹیکل تھا۔ وہ نہیں سمجھ پاتی تھی وہ کیسے اسے اتنی آسانی سے قابو کر لیتا ہے۔ بہرحال وہ اسے کافی حد تک پرسکون کرنے میں کامیاب رہا تھا۔ کمرے میں بس لیمپ کی روشنی تھی۔ وہ اندازہ نہیں لگا پائی تھی ابھی دن کا اجالا نمودار ہوا ہے یا نہیں۔ ہاتھ کا زور اس کے ماتھے پر دیتے اسے پیچھے ہٹانا چاہا تھا جب اپنی کمر پر بھی گرفت محسوس ہوئی تھی۔ وجدان، وہ بے بس ہوئی جو ہونس اسی پوزیشن میں ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ چھوڑیں پلیز۔ اگلے لمحے روحان سے ہوتے اس کے بال مٹھی میں جکڑے تھے۔ وہ یکدم بکھلائی جب وہ اس پر جھکتے اس کے دونوں ہاتھ گرفت میں لیتے تکیے سے لگاتے اسے بے بس کر چکا تھا۔ گرے آنکھیں خوف و ہراس میں مبتلا ہوئی۔ ایسے اٹھاتے نیند سے بھری آنکھیں لیے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک نظر اس کو دیکھا، اس کے ماتھے پر بکھرے بے ترتیب بالوں میں مردانہ وجاہت لیے اس پر جھکے تھے۔ اپنے دل کی دھڑکن کا شور کانوں میں سنائی دیا۔ نظریں بھٹک کر اس کے ہونٹوں سے گردن تک جا رہی تھیں۔ لمس بے بسی سے اسے اب تک دیکھ رہی تھی۔ دوپٹے کے بغیر وہ اس شخص کی بے باک نظروں سے کان کی لو تک سرخ ہوئی تھی۔ نو، اس کو خود پر جھکتا دیکھ آنکھیں زور سے میچیں۔ جب چند لمحوں تک اس کا کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا تو ایک آنکھ کھولی۔ وہ دلچسپی سے اس پر جھکا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے فوری سے پھر سے آنکھیں بند کیں۔ پلیز ایسا نہ کریں۔ بند آنکھوں سے اسے یوں محسوس ہو رہا تھا وہ اس بندے کے جذبات سے لبرز آنکھوں سے ہی فنا ہو جائے گی۔ کیسے دیکھوں پھر؟ مدہوش سی وہ آواز اور سلگتی سانسیں اپنے کان پر محسوس ہوئیں۔ تب تک دروازہ نوک ہوا۔ سر احمد بلا رہے ہیں، اگر آپ جاگ گئے ہیں تو ان کی بات سن لیں۔ پیغام دیتے وہ جا چکی تھی۔ وہ جیسے ہوش میں آیا
اور اس ٹائم اپنا باپ سب سے بڑا دشمن لگا۔ اس نے البتہ شکر کی سانس بحال کی۔ ہم اپنا گھر شفٹ کر رہے ہیں جہاں بس میں ہوں اور تم، نو ون ادر۔ مجھے ہمارے درمیان اب ڈسٹربنس بالکل نہیں پسند۔ شدت جذبات سے بولتے اس کی شرک کو چومتے اس کی سانسیں حلق میں اٹکائیں۔ ڈیڈ بلا رہے ہیں آپ کو۔ مزید اس کو پٹری سے اترتا دیکھ باز رکھا۔ ایک نظر اس کو دیکھا جو سانس روکے تھی۔ ہاں ڈیڈ کی بیٹی کو موقع مل گیا۔ اس سے پرے ہٹتے غصے سے کہا۔ اس کا ٹوکنا بھی برا لگا۔ لمز نے خوفزدہ ہوتے فوری کمفرٹر خود پر لپیٹا تھا۔ یہ تمہاری ساری حرکتیں مجھے ذہن نشین ہیں۔ حساب کتاب کے لیے تیار رہو۔ اسے وارن کرتے وہ فریش ہونے کی غرض سے واش روم کی طرف بڑھا۔ اس کی بات پر کمفرٹر کو مٹھی میں بھینچا تھا۔ جب روم میں کوئی ہلچل نہیں ہوئی جلدی سے چہرہ باہر نکالا اور بستر سے نکلتے وہ روم سے ہی فرار ہوئی۔ ارادہ فی الحال اب اپنے کمرے میں جانے کا تھا۔ بند کرو یہ منحوس۔ اپنے کان کے قریب الارم کی آواز سے وہ نیند میں ہاتھ مار رہی تھی۔ مراد جو سویا تھا منہ پر پڑے تھپڑ سے ہڑبڑاتے اٹھا جس نے الارم کے چکر میں اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا۔ نیند سے پوری طرح بیدار ہوتے اب اسے اچھے سے جگانا تھا۔ سائڈ پر پڑی گھڑی کو اٹھاتے اس کے کان کے قریب دوبارہ رکھا۔ یہ الارم بھی رات اسی نے اس سے پہلے جاگنے کے لیے سیٹ کیا تھا۔ کیا تکلیف ہے؟ دوبارہ الارم کی آواز سے اب وہ بڑکتے اٹھی۔ مراد نے فوری آنکھیں بند کیں۔ لیکن یہ کیا؟ خود کو بیڈ پر دیکھا اور جیسے ہی مڑی وہ زوردار چیخ نمودار ہوئی۔ مراد ڈر کر دور ہوا مگر جلد ہی اس کے شک ہونے سے پہلے سنبھلا۔ وہ یہاں کیسے؟ وہ بھی دشمن اول کے ساتھ جو بالکل 1 انچ کے فاصلے پر اس کے ساتھ لگا آنکھیں موندے تھا۔ تم 2 نمبر پولیس والے کیا کر رہے ہو میرے ساتھ؟ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں مراد۔ ہائے میں تو خود چاہتا ہوں نا چھوڑو تم مجھے، دل میں خوش ہوتے کہا۔ اٹھو اٹھو تم بےہودہ بے شرم پولیس والے، میں یہاں کیسے آئی؟ اس کو نیند میں اچھا خاصا جھنجھوڑا تھا۔ سونے دو یار، رات میں بھی جگایا تم نے۔ سائڈ لیتے اپنی بات سے اس کی جان ہوا میں کی۔ مریم کی آنکھیں پھیل گئی۔ رات میں جگایا؟ کیا ہوا تھا رات میں؟ کیا کیا تم نے میرے ساتھ؟ مراد میں چھوڑوں گی نہیں تمہیں۔ وہ چیختی آپے سے باہر ہو رہی تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ سنجیدہ ہوتے وہ آخرکار اب اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا تھا رات؟ وہ خوف زدہ سی تھی۔ اپنا دوپٹہ ڈھونڈا جو اسے کہیں نظر نہ آیا۔ نظر پڑی تو وہ وہیں صوفے سے نیچے جھول رہا تھا۔ مراد سے قہقہ ضبط کرنا اب مشکل تھا۔ دیکھو مریم، میں مانتا ہوں انسان نیند میں آدھا مردہ ہوتا ہے۔ نہیں میں نے بہت روکا تمہیں مگر مریم تم نظریں نیچے کیں دانستہ بات ادھوری چھوڑی۔ مگر کیا مراد؟ دل دہک رہا تھا۔ دیکھو جو ہوا اسے ایکسپٹ کر لو۔ میں نے بھی کر لیا نا، میری بھی تو عزت۔ ابلتے قہقہوں کا گلا دباتے وہ چہرے پر سنجیدگی سجائے وہ اس کا حلق تک کڑوا کر گیا۔ مراد تم نے میرے ساتھ؟ وہ روئی۔ ہاں ہاں ہاں، او مائی گاڈ مریم، اس کی رودو شکل دیکھ وہ ہنستا چلا جا رہا تھا۔ میں تمہیں گنجا کر دوں گی بے شرم۔ اس کا مذاق سمجھ میں آتے وہ رونا بلائے اس کے اوپر ٹوٹ پڑی تھی۔ تو کیا خیال ہے پھر ہوش میں؟ اس کی دونوں کلائیاں جکڑی تھی اور جھکتے اس کی گردن کو ہونٹوں سے چھوا۔ تم اول درجے کے لوفر آوارہ ہو، لیو می۔ وہ اس کے سلگتے لمس سے بے بس ہوئی جو اس پر جھکے تھا۔ مجھے یہاں کیوں لائے تھے تم؟ ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ اپنی کلائیاں چھڑواتے کہا۔ تمہیں پتہ ہے نیند میں تمہارے ساتھ کچھ بھی کیا جا سکتا تھا۔ خمار آلود لہجہ اپنی ناک اس کی ناک سے مس کی تھی۔ مراد پلیز دور رہو مجھ سے۔ وہ اس کی گرفت میں بے بس سی تھی۔ اللہ کرے تمہارے بچے گنجے اور کالے ہوں۔ اس کے نہ چھوڑنے پر دانت پیستے بددعا دی۔ اللہ نہ کرے وہ تم پہ جائیں۔ مراد نے سیدھا ہوتے اسے سلگایا۔ واٹ؟ تمہارا مطلب میں کالی ہوں؟ وہ غصے میں آگ بگولا ہوئی۔ نہیں میں ایسا نہیں کہا، یہ تو تم نے کہا۔ مطلب دیکھو نا، اب تمہیں یقین ہے میرے بچے تم سے ہوں گے؟ کروٹ کے بل ہوتے اسے نظروں کے حصار میں لیتے اپنی بے باکی سے اس کی سٹی بٹی گم کی۔
میں نے ایسا کب کہا؟ اپنی خجالت پر قابو پاتے وہ بستر سے اٹھتے ابھی ایک پیر میں چپل اڑیسی تھی کہ دوبارہ اسے کھینچ چکا تھا۔ کیا تکلیف ہے؟ اب کہ وہ آنکھوں میں انگارے لیے تھی۔ ہائے میں صدقے تم دور کر دو گی میری تکلیف، اس کی کلائی کھینچتے اپنے مزید نزدیک کیا۔ نشیلا سا لہجہ اس کے حواس ایک بار پھر سے سلیپ کر گیا۔ تمہیں پتہ ہے تمہیں کس کی ضرورت ہے؟ اس کے چہرے پر اپنا ایک ہاتھ رکھا، آنکھوں میں آنکھیں گاڑے وہ پر اعتماد سی ہوئی۔ بولو نا جان، میں سن رہا ہوں۔ وہ پوری طرح جی جان سے متوجہ ہوا۔ ہدایت کی، نیکی کی، سیدھے راستے کی، لوفر پن کم کرنے کی، کیونکہ تم نہایت ہی زیادہ ٹھرکی پولیس والے ہو۔ ان سب کی اشد ضرورت ہے آپ کو مسٹر مراد جہانگیر۔ اپنا ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹایا اور اس کا ہاتھ کمر سے جھٹکے۔ وہ دانت پیستے بول رہی تھی جیسے دانتوں کے نیچے ہدایت نہیں مراد ہو۔ سچی قسم کھاؤ، اس کی باتوں پر ڈیٹھوں کی طرح مسکرایا۔ سچی؟ آپ کی قسم؟ وہ اس کی پہنچ سے قدرے دور ہوتے بولی۔ تمہارے لیے شاپنگ کی ہے، میرے خیالوں سے فرصت ملے تو دیکھ لینا۔ اس کی بات پر میرر کے قریب بکھرے بال باندھتے کن اکھیوں سے اسے دیکھا تھا۔ مانا کہ تم احسان نہیں لینا چاہتی، مگر خدارا بدل لینا کپڑے۔ قسم سے کام والی ماسی لگ رہی ہو۔ ویسے بھی اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں تمہارے پاس۔ نارمل لہجے میں کہتے وہ آنکھوں پر بازو رکھ گیا جو مزید شاید ابھی سونا چاہتا تھا۔ مریم کے ہاتھ رکے، اپنی بے بسی پر بری طرح رونا آیا۔ اس کی بات اس کے دل میں بری طرح سے چبھی تھی۔ وانیا اور طاہا ان کے گھر تھے۔ لمز اس نے گلے مل کر خوب روئی تھی۔ واٹ از دس لمز بیبی؟ وہ اب پریشان ہی ہو گئی تھی۔ میں آپ کو یاد نہیں آئی نا؟ آپ ناراض تھی مجھ سے؟ میں کیوں ہوں گی ناراض؟ میں اپنی بہن سے نہیں ہو سکتی ناراض۔ بس تھوڑا سا غصہ آیا تھا، اب تمہیں دیکھ کر اتر گیا وہ بھی۔ ہنستے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے کہا اس کا نیچرل ری ایکشن تھا، جانتی تھی اس وقت وہ غصے میں ہے۔ وہ بالکل اس سے بہنوں کی طرح اٹیچ تھی۔ وانیا جانتی تھی وہ کچھ زیادہ ہی حساس ہے۔ آئی مس یو نا، سو کرتے کہا۔ می ٹو، اسے ساتھ لگایا تھا۔ کوئی مس نہیں کیا اس نے ڈرامے، مجھے تو سیدھے منہ بلاتی نہیں یہ۔ پھپھو کی بیٹی البتہ یہ منظر دیکھ کر ذرا جیلس ہو رہی تھی۔ کہا تھا میں نے، وہ تیز آواز میں بولی۔ وانیا کو حقیقت میں وہ مس کرتی رہتی تھی۔ ہاں ہاں، کیا تھا بھائی، میرے بیبی نے کیا تھا۔ وانیا نے اس کے غصے سے چیخنے پر فوری کہا۔ کیسے ہیں بھائی؟ وہ لمز کو دور ہٹاتے وجدان سے ملی۔ میں بالکل ٹھیک، تم کیسی ہو؟ اسے ساتھ لگاتے کہا۔ میں بھی بالکل ٹھیک، جواباً وہ مسکرائی۔ آج کافی ٹائم بعد صدف کو گھر میں سکون کا ماحول دکھائی دے رہا تھا۔ کب کی فلائٹ تم لوگوں کی؟ طاہا سے ملنے کے بعد وہ وہیں بیٹھ گیا تھا اور ہلکی پھلکی گفتگو میں مصروف تھا۔ شام 7 بجے کی، مسکراتے اس کو جواب دیا۔ وجدان کی اس دوران اس پر نظر تھی۔ آج شام میں نے اسے آفس لے کر جانا تھا مگر وہ تھی کہ صبح سے اسے زچ کر رہی تھی۔ لمز نے اس کی خشمگی نگاہیں خود پر محسوس کی مگر دیکھا نہیں۔ صبح کے بعد وہ روم میں نہیں گئی تھی۔ تم اپنے کپڑے چینج بھی کر لو۔ اپنے روم میں کیے وہ آج کافی عرصے بعد پرسکون سی محسوس ہو رہی تھی۔ کھانا لگا دوں؟ میڈ کی آواز سے۔ میں ذرا دیکھتی ہوں، صدف نے باتوں کے دوران کہا۔ ماما بھی آتی ہوں آپ کے ساتھ؟ لمز نے فرار ہونا بہتر جانا۔ وانیا پھپھو کو جانے کن سوالوں کے جواب دے رہی تھی اور طاہا احمد شاہ اور وجدان کے ساتھ باتوں میں مشغول تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ پھر سے باتوں میں مصروف تھے۔ یونیورسٹی نہیں جانا تم نے؟ وانیا نے چائے کا سپ لیتے اس سے باتوں باتوں میں پوچھا۔ وجدان نے ایک نظر اس کے پھر سے بگڑتے تاثرات دیکھے۔ نہیں جانا مجھے۔ کیوں لمز، ڈگری نہیں کمپلیٹ کرنی؟ وانیا نے ذرا غصے سے کہا۔ نہیں کرنی، گھر ہی رہنا تم نے کیا؟ فضول خیال نکالو اور یونیورسٹی دوبارہ جوائن کرو۔ نہیں جاؤں گی میں۔ بھائی آپ اسے کہیں لے کر نہیں گئے؟ گھر رہ کر اس کا دماغ میں رشت لگ چکا ہے۔
میرے لیے کب ٹائم ہے آپ کے بھائی کے پاس؟ سب کی موجودگی میں اس بات کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ آج دن میں وہ گھر تھا، خود سارا دن اسے منہ نہیں لگایا تھا اور الزام بھی اسے ہی دے رہی تھی۔ بول کر وہ اب نظریں جھکائی تھی کیونکہ اس کا سامنا جو نہیں کرنا تھا۔ شام کے قریب وہ اور صدف وانیا کو سی آف کرنے بھی آئے تھے۔ ابھی کچھ ٹائم پہلے وہ گھر واپس آیا تھا، اسے دیکھا جو اچھا خاصا اگنور کر رہی تھی۔ لمز روم میں آؤ، مجھے کام ہے۔ حلق تر کرتے اسے دیکھا، اس کے کام وہ اچھے سے جانتی تھی اور وہ کچھ کہہ چکی تھی، اس کے بعد تو کسی صورت اس کا سامنا نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ جلدی آؤ، ایک نظر دیکھتے وہ تنبیہ کرتے اوپر چلا گیا۔ جاؤ، سن کے انسنی کر رہی ہو؟ پھپھو کی آواز سے وہ کوفت میں مبتلا ہوئی تھی جو اس کی خود کی سانس سے زیادہ سخت قسم کی سانس بنی تھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے میں قدم رکھا۔ جیسے ہی وہ اندر گئی وہ دروازہ لاکڈ ہونے کی آواز سے پلٹی، اسے دروازے کے ساتھ لگے دیکھا۔ اس کی اپنی طرف بڑھتے قدم اس کی دھڑکنیں مدھم کر رہے تھے۔ کیا ہے یہ سب؟ کیا وہ ارد گرد دیکھتے انجان بنی؟ انجان نہیں بنو، کیا چل رہا ہے اب یہاں؟ اس کی کنپٹی کو ہونٹوں سے چھوتے پوچھا، کل رات تو ابھی پرسکون کیا تھا۔ کیا چل رہا ہے یہاں ابھی بھی؟ مجھے دور کرنے کی پلاننگ چل رہی نا؟ دوبارہ اپنی بات پر زور دیا۔ وہ آنکھیں میچے تھی، وہ تو بس ویسے ہی دن میں اس کا سامنا نہیں کر رہی تھی، ورنہ اس کے آج گھر میں رہنے سے وہ سکون میں تھی۔ پوچھ رہا ہوں کچھ، وانیا سے کیا بول رہی تھی تم؟ وہ مجھے کہیں لے کر نہیں گئے آپ؟ پسینے سے تر ہوتی ہتھیلیوں سے وہ جانے کیا بول بیٹھی تھی۔ کہاں جانا تھا تم نے؟ آنکھوں میں حیرت لیے دریافت کیا۔ وہ لوگ جاتے نا شادی کے بعد۔ اللہ، میں کیا بول رہی ہوں؟ بری طرح اپنے ہونٹ کچلتے سرخ کر چکی تھی۔ شش، باز آ جاؤ، تم برا پیش آنے والا ہے اب میں اس کے ہونٹ دانتوں کی گرفت سے آزاد کروائے۔ چلو پھر میں سوچ رہا ہوں ہنی مون پر چلیں، جہاں بس میں اور تم۔ اس کی کان کی لو چومتے پوچھا۔ اس کی حرکت اور بات پر اس کی شرٹ مٹھی میں جکڑے وہ کانپتی تھی، ہمت کرتے لب ہلائے۔ نو، مجھے نہیں جانا، کبھی بھی نہیں وجدان، مجھے گھر سے باہر نہیں جانا۔ وہ اس کا لہجہ پھر سے خوفزدہ لگا تھا۔ میں جا رہا ہوں، پھر رہو تم خوش۔ اسے دور کرتے وہ وارڈروب کی طرف بڑھا، اپنا ہینگ ڈریس نکالا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ خوفزدہ سی ہوئی۔ میں جا رہا ہوں، پھر رہو تم خوش۔ اسے دور کرتے وہ وارڈروب کی طرف بڑھا، اپنا ہینگ ڈریس نکالا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ خوفزدہ ہوئی۔ جہاں بھی، تم پرسکون رہو، دور رہو مجھ سے۔ پلان کرو سارے، اپنے روم میں رہو، جا کر جو جی میں آئے وہ کرو، میری فکر نظر آ رہی تھی مجھے۔ شرٹ کے بٹن کھولتے اسے سنجیدگی سے کہا۔ اس کے قریب گئی، ابھی پرواہ نہیں تھی وہ شرٹ کے بغیر ہے۔ وہ ساری شرم ہٹاتے بغیر کچھ کہے اس کے مزید قریب گئی۔ وہ حیران ہوا، اس کے ہاتھ اپنے سینے پر لپٹے محسوس ہوئے۔ وجدان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کی چھاپ آئی، جسے پھر فوری سنجیدگی اختیار کی۔ نہیں، تم جاؤ دور مجھ سے۔ اس کے ہاتھ ہٹائے۔ آپ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ میں نہیں جاؤں گی۔ وہ رو دینے والی تھی۔ اچھا نہیں جاؤ گی؟ یہاں ثبوت دو۔ اس کا چہرہ سامنے کیا اور اپنے گال پر انگلی رکھی۔ اب اس کی آنکھیں حیرت سے دو چار ہوئیں۔ وہ شرٹ کے بغیر تھا، کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہوا۔ اپنی بے اختیاری پر شرم سے بے حال ہوئی تھی وہ۔ اس کی کمر سے کھینچا، اس کے چہرے کے بدلتے رنگ اسے بے خود کر رہے تھے۔ آپ، وہ اچک چکا تھا، آپ بھی شرم ہے۔ نیکسٹ، اب جو کہا وہ کرو۔ فقرہ کمپلیٹ کرتے اسے دیکھا۔ نہیں، آنکھیں پھیلائے اس سے 2 قدم کا فاصلہ اختیار کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤں میں پھر؟ جا رہا ہوں میں پھر؟ کیا ہے آپ کو؟ روحان سے ہوتے اس کی بازو پکڑی۔ تم بہت چالاک ہو، میں قریب چاہیے ہوں مگر فری میں تم چاہتی ہو میں بس تمہیں اپنا بیبی بنا کے رکھوں؟ میرے کوئی جذبات ہیں تمہاری نظر میں، بتاؤ؟ وہ بات بدلتے خاموش ہوا۔ اب اس کی کارروائی دوبارہ جو دیکھنی تھی
وہ شیشو پنچ میں مبتلا تھی اور بالآخر پوری ہمت جٹاتے اس کے پاؤں پر پاؤں رکھے، کندھے پر ہاتھ رکھتے وہ اونچی ہوئی تھی، اپنے نرم لب اس کے ماتھے پر رکھے، یہاں مزید اشارہ دیا۔ وجدان نے دیکھا وہ آنکھیں بند کیے اس کے سامنے ہائٹ اور عمر دونوں میں بالکل چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی، جو اس کو اپنی ہر ادا سے قید کر چکی تھی۔ خاموشی سے اپنے لب اس کی بیئرڈ والے گال پر رکھتے وہ دور ہوتی کہ اس کی کمر کے گرد بازو حائل کیے تھے۔ ٹیک کیئر یور سیلف، اس کے بالوں پر لب رکھتے اپنی شرٹ پہنتے کہا، اپنی پلکیں وا کرتے خاموشی سے زخمی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسے گڈ بائے بولتے ہیں؟ روم سے نکلنے سے پہلے اس کے پاس آیا تھا جو بیڈ پر گمسم سی بیٹھی تھی، اپنا چہرہ موڑا اور آنسو ضبط کیے۔ کل سے یونیورسٹی جوائن کرو، وانیا صحیح کہتی ہے، گھر رہ کر تمہارا دماغ خراب ہو رہا ہے۔ کل ہم آؤٹنگ پر بھی جائیں گے جہاں کہو گی، پیار سے بچکارا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، آپ بھی دور ہو رہے ہیں میرے سے۔ اسے روتے دھکا دیا۔ وجدان نے بے بسی سے دیکھا، وہ اچانک عجیب و غریب رویہ اختیار کرتی تھی۔ چینج کرنے کے لیے آخر کار اسے کبرڈ کھولنی پڑی۔ مراد شاور لے رہا تھا، اس کے باہر نکلنے سے پہلے وہ چینج کر کے روم سے باہر جانا چاہتی تھی۔ واٹ، یہ کیا ہے؟ سارے 2 گز کے دوپٹوں والے گرے نیلے پیلے رنگ کے کپڑے تھے، جو رنگ اس نے زندگی میں نہیں پہنے تھے۔ ابھی وہ دیکھ ہی رہی تھی جب وہ باہر نکلا۔ مریم اس کے لائے ہوئے 5-6 سوٹ بیڈ پر پھیلائے تھی۔ اس کو دیکھتے اس کا پارا مزید ہائی ہوا۔ یہ کھٹے پیلے کپڑے ملے تھے تمہیں؟ ناگواری سے اسے دیکھتے کہا۔ ناشکری ہی رہنا، شوہر پر بھی اور اس کی اتنی پیار سے لائی ہوئی چیزوں پر بھی۔ اس کو ایک نظر دیکھتے پرفیوم سپرے کرتے کہا، میں یہ نہیں پہن رہی، میں یہ ڈارک کلرز نہیں پہنتی، اس سے بہتر۔ وہ سوچتے ہوئے کبرڈ کی طرف گئی، ہاں قدرے بہتر یہ تمہاری شرٹس ہیں۔ ایک ہینگ ہوئی اس کی اسکن کلر کی شرٹ نکالی، واپس رکھو، خبردار تم نے میری شرٹ کو ہاتھ لگایا تو شرافت سے جو لایا ہوں وہی پہنو۔ اس تک پہنچتے اس کے ہاتھ سے اپنی شرٹ جھپٹی تھی۔ میں نہیں پہنوں گی، میں یہی پہنوں گی، ضد میں آتے اس کے ہاتھ سے کھینچی۔ اچھا، اب تمہاری انا کہاں گئی؟ وہ نہ چاہتے ہوئے اس کے دکھتی رگ دبا چکا تھا، غصے سے شرٹ جھٹکی تھی۔ مراد نے سکون سے بیڈ پر بیٹھتے شوز پہنے، نکاح کیوں کیا تھا مجھ سے جب ضرورتیں نہیں پوری کرنی تھی تو؟ کیوں گرینی کی بات مانی تھی تم؟ مجھے ٹیز کرتے ہو، پریشان نہیں ہو، ہر چیز کا پے کروں گا تمہیں۔ وہ اب بولتے رو رہی تھی، غصہ پتہ نہیں کس چیز کا آیا۔ خواہ مخواہ بات کیوں بڑھا رہی ہو، میں نے ایسا نہیں کہا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے وہ پریشان ہوا یکدم اس کے رونے سے۔ خواہ مخواہ نہیں بڑھا رہی، تمہیں اندازہ بھی ہے میں کس تکلیف سے گزر رہی ہوں مراد؟ نہیں ہے تمہیں اندازہ مراد؟ نہیں ہے۔ میں اگر خود کو مضبوط ظاہر کر رہی ہوں اس کا ہرگز مطلب نہیں میں مضبوط ہوں۔ روتے اس کے ہاتھ بری طرح جھٹکے۔ 2 منٹ تک وہ اس کو یوں روتا دیکھتا رہا۔ مراد نے زبردستی اس کا سر اپنے کندھے پر رکھا۔ مراد میں ایسی ہی ہوں، شروع سے ہمارا گزارا نہیں ہوگا، روتے کہا۔ تم نے پہلے ہی سوچ لیا ہے؟ مراد کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈلے۔ مجھے نہیں پہننے وہ ڈارک کلرز۔ اصل مدعے کی طرف آئی۔ مریم مجھے تم اس ڈریسنگ میں چاہیے ہو۔ رات میں تم یوز کر سکتی ہو میری شرٹس، مگر دن میں تم کیجول لڑکیوں والی ڈریسنگ میں ہی مجھے گھر میں ملو۔ میل ملازم بھی ہیں، از دیٹ کلیئر؟ اس نے قریب جاتے اب اس سے پیار سے کہا۔ مجھے ایکسپیرئنس نہیں تھا، خیر جاؤ چینج کرو، اب اتنے برے کلرز بھی نہیں ہیں، یہ دیکھو یہ ریڈ والا اچھا ہے۔ اس کے ساتھ لگایا، جسے بری طرح اس نے جھٹکا۔ مراد نے اب کے اس کی حرکت پر غصہ ضبط کیا۔ کیا چاہ رہی ہو تم؟ سب فضول حرکتوں کے مقاصد میں تمہیں پھر سے سمجھا رہا ہوں۔ تم نے برے ہیں نا ان کے ڈراموں سے، مجھے چھٹکارا چاہیے ہوگا۔ ناممکن، باہر آؤ، سوگ منانے چھوڑو، مجھے ڈنر سرو کرو۔ کیوں، نوکر ختم ہو گئے گھر کے؟ اس کے دروازے تک پہنچتے وہ رونا دھونا بھلائے
پھر سے تیز لہجے میں بولی۔ نہیں، نوکر نہیں ختم ہوئے، پر میرے کام تم ہی کرو گی۔ گرینی کی نصیحتیں بھول گئی ہو تم، اسے یاد دلایا۔ جلدی آؤ، مجھے لیٹ نہیں ہونا، آ کر کھانا دو جلدی۔ مطلب جلدی؟ ویسے مجھے پے کرنے کا اگر اتنا ہی شوق ہے تو میرے کام کرو، ثواب میں ملے گا اور تمہیں بھی سب کچھ مفت میں ملے گا۔ اس کی بات پر پیر پٹکتے وہ باہر کچن میں آئی۔ مجھے بھنڈی نہیں پسند، آملیٹ بنا کر لاؤ۔ کھانا گرم کرتے ٹیبل پر رکھا تو اگلی فرمائش آئی۔ آدھی رات تمہیں آملیٹ کھانا ہے؟ چشمے میں آنکھیں سکیڑی۔ کیوں، آملیٹ کھانے کا کوئی خاص ٹائم ہے؟ بنا کر لاؤ۔ اپنی مٹھی زور سے بند کیے اس کے نخرے دیکھ رہی تھی۔ 5 سے 7 منٹ بعد وہ سرخ آنکھوں سے پلیٹ پکڑ کر لائی۔ کیا جنگ لڑ کر آئی ہو؟ نوالہ لیتے اسے ٹیبل پر سر رکھے دیکھ پوچھا۔ میں نے پیاز کبھی نہیں کاٹا تھا مراد، ہمیشہ گرینی کاٹ کر دیتی تھی مجھے۔ اب کے مراد کو اس مصنوعی آنسوؤں میں حقیقی آنسوؤں کی آمیزش بھی نظر آئی تھی۔ سوری مریم۔ حیرت سے اس کے الفاظ سنے اور اسے دیکھا۔ وہ برتن سنک میں رکھ رہا تھا۔ میرے بیٹے کو ان کاموں پر بھی لگا دیا، خود نہیں کر سکتی تو ملازم سے بول دیتی۔ مراد کی ماں کی آواز سے وہ ہوش میں آئی۔ آنٹی میں نہیں، وہ خود گیا ہے، میں جا رہی تھی رکھنے۔ وہ پھر سے شرمندہ ہوئی۔ گیا ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ وہ شوہر ہے تمہارا، نوکر نہیں۔ پڑھی لکھی ہو تم، وہ اس کے اچھے خاصے لتے لے رہی تھی۔ جی گئے ہیں، میں خیال کروں گی، ہونٹ پھیلاتے کہا۔ یہ تو طے ہے مریم، تم اپنی ساس کو شاید کبھی نہیں مطمئن کر سکو گی۔ یہ سوچ اس کے دماغ میں آ رہی تھی۔ اچھا موم، میں چلتا ہوں۔ وہ دونوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ تم اپنے دن کی کیوں نہیں کروا رہے ہو مراد؟ رات میں تم جاتے ہو۔ اللہ کرے رات کی ہی رہے۔ کلکستے وہ بڑبڑائی۔ جی موم، میں بھی سوچ رہا ہوں اب رات کی ڈیوٹی چینج کی جائے۔ مریم بھی کہہ رہی تھی کہ اس کی طرف دیکھتے آنکھ دباتے کہا۔ وہ جو پانی پی رہی تھی بری طرح اسے اچھو لگا۔ دھیان سے بیوی، مجھے پتہ ہے تم خوش ہو، پر اتنی زیادہ خوشی کہ منہ سے فوارے ہی چھوڑ رہی ہو۔ اس کی کمر سہلاتے مزید آگ لگائی۔ آہ، وہ کرایا۔ کیا ہوا مراد؟ اس کی ماں فکرمند ہوئی۔ جان، کیا ہوا؟ ٹیبل پر پڑی چھری اٹھاتے اس کی نوک اس کے پیٹ پر رکھتے وہ معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں ہوا، دیکھتا ہوں تمہیں بعد میں پاگل لڑکی۔ چھری کی نوک کے آگے ہاتھ رکھتے وارن کیا۔ وہ گاڑی روکتے باہر نکلا۔ بیرو میں انٹر ہوتے وہ مخصوص آفس کی طرف بڑھا۔ وہاں موجود لوگ پل بھر کے لیے اس کی طرف متوجہ ہوئے جو بلو جینز پر گرے شرٹ کے بازو فولڈ سے طریقے سے فولڈ کیے تھے۔ یو آر لیٹ وجدان۔ اونلی 1 منٹ سر۔ کلائی میں پہنی واچ ان کے سامنے کی۔ فائن۔ سامنے والی چیئر پر بیٹھا۔ ان کی بات سننے کے بعد وہ چند لمحے سوچنے کے بعد بولا، میں اس کیس سے کوئٹ کر رہا ہوں۔ وائی؟ ایس پی کو اس پر غصہ آیا، دوبارہ مداخلت پر۔ کیونکہ میں صرف ابھی زیان لگاری کے کیس پر ہی فوکس کر رہا ہوں، سنجیدگی سے کہا۔ وہ جسے اپنی بیوی کے لیے فرار ہونے کا موقع دے دیا تم نے اور ابھی تک نہ پکڑ پائے۔ ادھر بیٹھا ایک بندہ طنزیہ بولا۔ شٹ اپ، میری بیوی کا ذکر اگر کیا نا تو حشر بگاڑ دوں گا، وہ میری ذاتی دشمنی کے علاوہ بھی مجرم ہے، سمجھے؟ بس نہیں چل رہا تھا وہ اس کے ٹونٹ پر اس کا منہ توڑ دے۔ تم دونوں بحث کرنا بند کرو۔ ایس پی کو مداخلت کرنا ہی پڑی تھی، پر وہ غصے سے اٹھا۔ باپ کی وجہ سے اکڑ، دوبارہ اپنے پیچھے طنز سنا۔ اب کہ اس کے گریبان تک پہنچا وہ۔ میرا باپ پرائم منسٹر نہیں ہے، سمجھے؟ اور اگر باپ کی وجہ سے اکڑ ہوتی نا تو تم یہاں بیٹھے نہ ہوتے۔ اپنی زبان قابو میں رکھو ورنہ اس کا بہترین استعمال مجھے بھی آتا ہے۔ اسے شدید غصہ آیا۔ اس معاملے میں ہر بندے پر آتا تھا جس نے کبھی بھی ان کی سیاست کا فائدہ اپنی ذاتی مقصد کے لیے نہیں اٹھایا تھا۔ اول تو اسے سیاست سے ہی چڑ تھی۔
وجدان لیو ناؤ، جا ہی رہا ہوں باہر۔ اس کا کالر جھٹکتے وہ غصے سے دیکھتے بولا، سر دیکھ رہے ہیں آپ کیسے باہر گیا ہے، اس کی نظر میں آپ کی بھی ویلیو نہیں، حالانکہ آپ کی پوسٹ اس سے اوپر ہے۔ اے ایس پی کو اٹھانے والے چمچے کافی موجود تھے جو یہ کام بہتر طریقے سے انجام دے رہے تھے۔ جی سر، ہڑبڑائی میں فون اٹھایا۔ صرف 2 دن کا ٹائم ہے تمہارے پاس، اگر اس دن اس کا وہ نمبر ٹریس ہوا ہوتا مطلب وہ یہی پاکستان چھپا ہے۔ اس کا فون نمبر، لوکیشن، ساری انفارمیشن مجھے چاہیے، سمجھے؟ وہ جلد سے جلد اس بندے کو ڈھونڈنا چاہتا تھا۔ 2 دن بس، وہ بیچارہ پریشان ہوا۔ وہ روم سے فریش ہو کر باہر آئی۔ رات کی نسبت اب موڈ فریش تھا اس کا۔ وجدان پر کچھ زیادہ ڈیپینڈ کر رہی تھی وہ۔ یہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کی عادی ہو جائے، کیونکہ اکثر یہ اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ جس کی چیز کی وہ عادی ہو جاتی تھی پھر اس کے بغیر اپنا گزارا ناممکن سا لگتا تھا۔ سب سے زیادہ خوشی اس سے پپھو لوگوں کے واپس جانے کی خبر سے ہوئی۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اس کے فون پر رنگ ہوئی۔ وہ حیران ہوئی نمبر دیکھ کر۔ کیسی ہو، بھول گئی ہو نا یونی نہیں آنا؟ بریک پر پاؤں رکھ لو ایزا، اسے غصہ آیا۔ اچھا تو پھر یونی کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ مجھے نہیں آنا ہے، ناخنوں کو دیکھتے کہا۔ کیوں؟ بس ویسے ہی۔ گھر رہ کے بچے پالنے تم نے؟ خیر اس کے لیے بھی ماں کا ایجوکیٹڈ ہونا ضروری ہے۔ ہاں پالنے ہیں، اور میں ان پڑھ نہیں ہوں، سمجھی؟ شدید بیزاریت ہوتی تھی جو بھی اسے دوبارہ یونیورسٹی جوائن کرنے کا کہتا تھا۔ اس حادثے کے بعد وہ باہر نہیں جانا چاہتی تھی۔ واہ، ویسے مجھے خالہ بنانے والی کوئی خوشخبری؟ ہنستے اسے چھیڑا۔ شٹ اپ، وہ ارد گرد دیکھتے سٹ پٹائی تھی جیسے کسی نے سن ہی نہ لیا ہو۔ ویسے لمس وجدان بھائی، تم نے فضول بولنا ٹھیک ہے۔ اچھا سنو تو۔ ابھی وہ مزید بولتی کہ وہ فون کاٹ چکی تھی۔ وہ دوبارہ رنگ ہوا۔ اگر اب تم نے بچے بچے کیا نا تو دیکھنا۔ کون سے بچے؟ فون سامنے کرتے وہ بری طرح بکھلائی۔ کوئی نہیں، آپ کہاں کیسے؟ خود پر بمشکل قابو پایا۔ کیا بول رہی ہو، ٹھیک ہو نا؟ وجدان پریشان ہوا۔ وہ رات وہاں سے جانے کے بعد بھی اس کے رویے سے پریشان تھا۔ نہیں ٹھیک، میں وہ اس پر چڑھ دوڑی۔ کر لوں گا میں پھر آ جا کر۔ اس کی گمبھیر آواز دھڑکنوں میں اشتعال برپا کر گئی تھی۔ بولنا نہیں کچھ، اسے چپ دیکھ کہا۔ شام میں ریڈی رہنا، آج ہم لمبی سی واک پر جائیں گے، اوکے؟ نہیں جانا مجھے، رات میں رکے تھے آپ، غصے میں بول تو دیا تھا مگر اب جانتی تھی اسے موقع مل جائے گا، وہ یہ بات نہیں چھوڑے گا۔ تمہیں روکنے کے طریقے ہی نہیں آتے، پہلے طریقے سیکھو، مسکراہٹ ضبط کرتے کہا۔ اس کی بات نے اس کے وجود میں دھواں سا بھر دیا تھا۔ جانا ہے میرے ساتھ، ریڈی رہنا، اسے باہر ہر حال میں لے کر جانا چاہتا تھا تاکہ اس کا خوف کچھ کم ہو۔ روم میں ہوتی کھٹ پٹ سے کوفت سے کمبل چہرے سے ہٹایا تھا۔ گھڑی پر ایک نظر ڈالی، دن کے 12 بجنے والے تھے۔ رات لیٹ آنے کی وجہ سے اگلا آدھا دن وہ سو کر ہی گزارتا تھا۔ کہاں جانا تم نے؟ اسے ہینڈ بیگ کے ساتھ لگے دیکھ کہا۔ سو جاؤ چپ کر کے، وہ سٹ پٹائی۔ ایک نظر ڈالتے وہ اپنے کام میں بزی ہوئی تھی۔ اب وہ بستر سے باہر نکلا تھا، سفید پیروں میں چپل اڑیستے اس تک آیا۔ نیند سے ذہن ابھی بھی بیدار نہیں ہوا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اپنے کان کے قریب اس کی آواز سے وہ بری طرح اچھلی۔ یہ کیا طریقہ تھا، جان نکال دی میری؟ وہ بے دھڑکنیں سنبھالتے گورتے بولی۔ تم ڈرتی بھی ہو؟ اسٹرینج۔ اب وہ اٹھ گیا تھا تو دور ہوتے صوفے پر بیٹھے اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ پیلے رنگ کی قمیض میں چٹیاں بنائے وہ اس وقت اس گھریلو گڑیا لگی۔ مراد نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی، کیونکہ اگر اسے پتہ چل جاتا وہ اس کے حلیے کو دیکھتے ہنس رہا ہے تو وہ سر پھاڑنے میں دیر نہ لگاتی۔ مریم، تمیز سے بتا دو ورنہ بینک جا رہی ہوں، سکون آ جائے گا تمہاری جان کو۔ کیوں؟ اس نے آبرو اچکائے تھے۔ کیوں جاتے ہیں بینک؟
مریم، کون سا وائرس تمہارے اندر ہے جو تمہیں سکون نہیں لینے دیتا؟ مراد اصل میں زچ ہوا تھا۔ جو تمہارے اندر ہے کم از کم وہ نہیں ہے مجھ میں، الحمدللہ۔ یہ گز بھر کی زبان قابو بھی رکھ لیا کرو، ہر وقت اپنے جوہر دکھانے کو تیار رہتی ہے۔ وہ واش روم کی طرف بڑھا۔ نہ مجبور کرو مجھے تو نہ دکھاؤں میں تمہیں۔ اسے پیچھے سے ہانکتے وہ باہر نکلتی چلی گئی۔ گھر سے باہر نکلتے وہ روڈ پر کھڑی تھی۔ حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب وہ اسی رف سے حلیے میں بلو ٹراؤزر اور سفید ٹی شرٹ میں سن گلاسز لگائے گاڑی میں موجود ملا۔ بیٹھو، شیشہ نیچے کرتے کہا۔ روڈ پر کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی۔ وہ کھولتے خون پر قابو پاتی چپ چاپ بیٹھ گئی۔ کتنے پیسے چاہیے تمہیں؟ ڈرائیو کرتے ونڈو اسکرین پر اس کی نظر تھی جب اس کی بات سے وہ اس کی طرف مڑی تھی۔ میرے پاس ہیں۔ مریم، کیا ہے یہ سب؟ میں چپ ہوں، تمہارے رویے سے اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے تم منمانیاں کرو۔ اب کہ اسے ایک نظر دیکھا تھا، ہم نارمل کپل ہیں، تنزیہ کہا۔ کوشش سے تو بنایا جا سکتا ہے، اسے قدرے سمجھایا۔ یہی رکو، روڈ پر نظر آتے بینک کو دیکھتے کہا۔ مراد کو اپنی بات اگنور کرنے پر شدید تپ چڑھی تھی۔ گاڑی سڑک پر روک کے تھے، وہ اتر کر چلی گئی۔ آدھا گھنٹہ ہو چلا تھا وہ واپس نہیں آئی۔ آخر کار اسے نکلنا پڑا۔ وہ کریڈٹ کارڈ لیے اے ٹی ایم کے پاس کھڑی تھی اور وہ کچھ اماؤنٹ اکاؤنٹ سے نکالتے بیگ میں رکھی تھی جب آواز سے چونکی۔ وہ اشتعال، غصہ، نفرت، ان سب کی لہر وجود میں دوڑی۔ یہ پہلے یہ چیک کیش کرو۔ سر، آپ لائن میں کھڑے ہوں، باری پر کرتے ہیں، مینیجر نے آرام سے کہا۔ دل تو چاہ رہا تھا یہیں تمہیں دنیا کے سامنے شوٹ کر دوں، اگلا سانس بھی تمہیں نصیب نہ ہو۔ وہ جو بحث کرنا چاہ رہا تھا، خرد نسوانی آواز میں پلٹا، اسے سر تا پاؤں تک کمینگی سے دیکھا۔ کیسی ہو ڈیئر مریم ڈارلنگ؟ کہاں غائب ہو؟ نظر ہی نہیں آتی۔ وہ پاکٹ میں ایک ہاتھ ڈالے ہنستے بولا۔ جسٹ شٹ اپ ذلیل۔ اس کا گریباں وہ مٹھی میں لے چکی تھی۔ یکدم سب اس طرف متوجہ ہوئے۔ واٹ ربش! وہ اس افتضاح کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ میں تمہارا وہ حشر کروں گی، تم یاد رکھو گے۔ مجھے کمزور سمجھتے ہو بزدل؟ آئی ول کل یو دس ٹائم۔ سرخ انگارہ آنکھوں سے اسے دیکھتے کہا۔ اسے دور جھٹکا دیا تھا، وہ پیچھے گرتی کے دو مضبوط ہاتھوں کے گرفت میں آئی۔ لیو می، میں اس کمینے کا قتل کر دوں گی۔ مریم کے ہاتھوں زخمی شیرنی بنی تھی جس نے بس کسی طرح اپنے شکار پر ٹوٹ پڑنا تھا۔ سوری سر، یہ تھوڑی پاگل ہے، اسے خود سے لگائے، اس نے معذرت خواہ لہجے میں کہا۔ مریم نے حیرت سے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ وہ اپنے کندھوں سے اس کے ہاتھ جھٹکنے کی پوری کوشش کی۔ وہ پوری طرح سے اس سے خود کو چھڑوا رہی تھی جب وہ اسے زبردستی بینک سے کھینچتے باہر لایا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ اندازہ بھی ہے کیا کہا تم نے؟ سڑک پر آتے اس سے دور کرتے وہ چیخی۔ گاڑی میں بیٹھو۔ مراد نے فی الحال مٹھیاں بھینجتے غصہ ضبط کیا تھا۔ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، سنا تم نے؟ چپٹے دھکا دیتے بے دردی سے آنسو رگڑتے وہ دوسری سائیڈ کو چلتی بنی۔ ابھی 2 قدم ہی لیے تھے جب بری طرح بازو کو جھٹکا لگا اور وہ کھینچتے اسے گاڑی میں بری طرح پٹک چکا تھا۔ وہ کھولتی کہ فوری سے پہلے اپنی سائیڈ سے لاکڈ کی۔ اسٹوپڈ جاہل پولیس والے مراد، اب میں تمہارا بھی قتل کر دوں گی، نکالو مجھے باہر۔ مجھے اسے سکون سے بیٹھا دیکھ وہ روتی چیختی چلی جا رہی تھی۔ اسے اپنی سیٹ کی طرف کھینچا تھا۔ مریم کی خوفدہ آنکھیں پھیل گئی جب پسٹل اپنی کن پٹی پر محسوس ہوا۔ بولو کہاں سے جان نکالوں تمہاری؟ کن پٹی پر سے پسٹل لاتے اس کی گردن کی شرخ تک لایا۔ وہ خوفزدہ سی سرخ رنگت سے اس کو کھا جانے والی نظروں سے گور رہی تھی۔ بولو۔ ٹریگر پر ہاتھ رکھا تھا۔ تم مار دو گے؟ حلق سے اب اس کی آواز نہیں برآمد ہو رہی تھی۔ ارد گرد دیکھا، گاڑی پر بلیک شیشے چڑھے تھے۔ چیخنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا۔ چیخنے کا انجام ایسا ہی ہونا تھا، اسے باور کرایا۔ کہو کیا تھا یہ اندر؟ عقل نام کی چیز ہے تمہارے اندر؟ اطمینان سے اس کی بات بدلی۔ تم مجھے کہہ رہے ہو یہ؟ ہاں، اندازہ ہے؟ ساتھ وہ اس کے ہاتھ میں موجود پسٹل بھی دیکھ رہی تھی۔ بس ایک لفظ نہیں۔ درشتگی سے انگلی اٹھاتے وہ سرد لہجے میں اس کے استعان خطا کر چکا تھا۔
مردوں سے مقابلے کرتی ہیں لڑکیاں، بیوقوف، کب عقل آئے گی تمہیں مریم؟ یہ گن لو تم، یا تو مجھے شوٹ کر دو، خود کو کر لو، ورنہ میں یہ نیک فرزینہ خود انجام دوں گا۔ اپنی پسٹل اس کی گود میں پھینکی، اس کا وزن وہ اپنی گود میں محسوس کرتے اس کی حرکت سے سکتے میں ہوئی، جلد ہی اس کیفیت سے باہر نکلی۔ تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ جانتے ہو اس نے میرا گھر سب تباہ کر دیا، گرینی چھوڑ گئی مجھے مراد، پھر بھی تم نے روتے پسٹل بامشکل اٹھاتے پچھلی سیٹ پر پھینکی تھی۔ تو پاگل لڑکی، تمہیں کیسے پتا اس نے کیا؟ مراد کا دل چاہا اسے سڑک پر پھینک دے، کیونکہ اس نے دھمکی دی مجھے، وہ چلائی۔ بیوقوف، ثبوت چاہیے ہوتا ہے، راہ چلتے جاہل پن نہیں دکھاتے، میں بھی کسی پاگل پتھر کو سمجھا رہا ہوں۔ اپنے ماتھے کو مسلا تھا۔ شٹ اپ مراد۔ ڈیش بورڈ پر پڑی پانی کی بوتل اس کی طرف اچھالی تھی جسے بروقت وہ پکڑ چکا تھا۔ مریم، سچ سننا پسند کرو گی؟ میں چپ تھا۔ تم ہرٹ مزید ہوگی، مگر جو تمہاری حرکتیں ہیں نا، مجھے لگتا ہے تم میرا دماغ پاگل کر دو گی۔ اس نے کل رات پتہ چلی بات بتانے کا فیصلہ کیا، وہ نہیں چاہتا تھا وہ تکلیف میں ہو۔ مجھے کچھ نہیں سننا، منہ دوسری طرف موڑا۔ سننا تو پڑے گا تمہیں، لہجہ۔ لمحے بھر کو اس کو روتے ہوئے دیکھتا رہا۔ مریم، تمہارے گھر شارٹ سرکٹ ہوا تھا جس سے آگ پھیلی تھی، بتاتے اسے دیکھا جو بے یقین سی تھی۔ جھوٹ نا، جھوٹ بول رہے ہو نا، مجھے پاگل بنا رہے ہو؟ اس شخص نے دھمکی دی تھی مجھے اس دن، وہ بری طرح چلائے جا رہی تھی۔ سچ ہے یہ، ایکسپٹ کرو۔ دھمکی سے کیا ہوتا ہے، کوئی بھی دے سکتا ہے۔ کل تمہارے گھر کی ساری چھان بین کی، رپورٹ سے کلیئر ہو گیا، حقیقت واضح کی۔ جھوٹ، اس نے مجھے کہا تھا کہ گھر جاؤ گی تو سب جلا دوں گا۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ تم کبھی کسی کی بات کو مانتی بھی ہو؟ گاڑی سٹارٹ کرتے اسے دکھ سے دیکھا تھا۔ نہیں، امپوسیبل، میں ہر چیز کی بروقت سٹیٹمنٹس کرتی ہوں، چاہے بجلی ہو یا دوسری چیز۔ وہ خود سے خوفزدہ سی بڑبڑا رہی تھی۔ لمز، تیار تو ہو؟ کیوں مما؟ وہ ان کو اپنے روم میں ان کی آواز سے حیران ہوئی۔ روم میں وہ ڈریسنگ ٹھیک کر رہی تھی جو اکثر وہ اب اسے غصے میں پھیلا دیتی تھی۔ کیوں ہوتے ہیں تیار؟ وہ کبرڈ کی طرف بڑھی، اس کا ہینگ میرون ڈریس نکالا۔ مما کیوں؟ وہ ابھی بھی شیشو پنج میں مبتلا تھی۔